یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ مرکزی حیثیت تو رسول کی تھی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ رسول ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ رسول ہے، یہ اس کے نواسے ہیں۔ تو گویا سرکار اللہ دونوں یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آج کے بعد اہل بیت پہ کبھی بحث نہ کرنا۔ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے ہیں، بی بی بطول کے رشتہ داروں۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین، تو پھر اس وقت سرکار امیر کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، ہم غلام ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نے ان سب کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا اس میں باپ اور بیٹی کی بھی بات نہیں ہے، اس میں چچا زاد بھائی کی بھی بات نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اس میں نانا اور نواسے کی بھی بات نہیں ہے، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی بشر ہوں تم جیسا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے بشریت کا اعلان ان سے ملانے کے لیے کرایا تھا، ہم سے ملانے کے لیے نہیں کرایا تھا۔ دیکھیں نا، دیکھیں ایک جملہ کہوں گا، چلتے چلتے ذہن میں آیا ہے کہ مشکات شریف برادران سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ چند منافقین آئے اور انہوں نے مولا علی کی شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ اب سرکار نے سنا اور سرکار مسجد میں آئے اور خطبہ دیا، اور سرکار نے فرمایا جو منافقین تھے خطبے کے دوران مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ کھڑا کیا، اور جو شکایت کرنے والے تھے ان سے کہا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، کیا شکایت ہے تمہیں علی سے؟ علی سے بغض رکھنے والوں، پہلے تو یہ دیکھ لو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور ارباب ذوق کی نظر کیا سرکار کے یہ جملے ہیں، اور مولانا سرکار نے فرمایا کہ علی سے بغض رکھنے والوں ایک بات یاد رکھ لو، جب سے یہ کائنات چلی ہے تب سے لے کے اب تک میں اور علی نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، باقی سب صفا سے پیدا ہوئے۔ تو عزیزان محترم، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار محمد و آل محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم کسی بھی اعتبار سے ہم جیسے نہیں تھے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ منصبی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے۔ دیکھیں نا، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب آگے سرکار نے فرمایا تو ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔ اور سرکار کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے، ہم ایک وقت میں بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہیں، بشرطے پہلی شادی کے بعد دوسری بیوی اجازت دیں، جو کہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، یا دوسرے محلے کی یونین کونسل جو ہے وہ اجازت دے، پھر یہ دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن سرکار کے لیے کوئی قید نہیں ہے، سرکار جتنی مرضی چاہے شادیاں کریں، وہ جتنی مرضی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، 5، اور نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ اے میرے حبیب فعلیک تہجد،
کہ تم تہجد بھی پڑھو. نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے سرکار دو عالم اس طرح یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ سرکار کے ہاتھ ہی اور ہیں، ہمارے ہاتھ ہی اور ہیں. نہیں، تھوڑا بیدار ہو کے سننا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو شکل و صورت کے اعتبار سے اس لیے نہیں کہ ہمارے ہاتھ ہی اور ہیں، سرکار کے ہاتھ ہی اور ہیں. ہمارے ہاتھ جب کوئی چاہے 2 گھوسے مار کے ان کو توڑ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم کے ہاتھ وہ ہیں کہ اشارہ کرے تو بادل آ جائے. چاند کی طرف بڑھا دے تو چاند شک ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھا دے تو چہرہ فک ہو جائے. دیکھیے ہمارے دانت وہ ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر چاہے تو غلط دوا لگا کر خراب دانت کھڑا رہتا ہے اور صحیح دانت نکل جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر اندھیری کوٹھڑی میں مسکرا دیں تو ام المومنین بی بی عائشہ کو سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو یک سوئی مل جائے. دیکھیں ہمارے بال وہ ہیں کہ جب کوئی چاہے نائی ان کو کاٹ کر نالیوں میں پھینک سکتا ہے، مگر نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر ایک بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو ہر جنگ میں فاتح بن کے لوٹے. ایک بال اگر ہرکل بادشاہ اپنے تاج میں رکھ لے تو سر درد سے شفا یاب ہو جائے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہیں. اب سمجھ میں نہیں آتی یا رسول اللہ کہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہوگا. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس کیونکہ بانیان کی طرف سے بھی حکم ہے کہ جی آج ذرا مصائب تھوڑا لمبا پڑھیں، اور شعاع قسمت کے وقت ایسا آتا ہے کہ گفتگو ہوتے ہوتے 1-2 بار تو ایسا ہوا کہ فضائل پہ ہی گفتگو ختم کرنا پڑی. لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں جہاں فضائل آل محمد سناتا ہوں وہاں میں آپ کو مصائب بھی سناؤں. عزیزان محترم، دنیا کے فضائل سرکار دو عالم اور سرکار مولا علی پر ختم ہے، مگر خدا کی قسم دنیا کے مصائب ہمارے مولا حسین پر ختم ہے. جی ہاں، کربلا کے دن آپ یہاں جتنے تشریف رکھتے ہیں، شیعہ سنی کی بھی قید نہیں ہے، عیسائی یہودی ہندو کی بھی قید نہیں ہے. مولا حسین فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے. تصور کرنا ہے صرف، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں کیسے سوال کر رہا تھا. خدا کی قسم پانی نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ مانگنا اسے پڑ گیا کہ جسے مانگنا آتا ہی نہیں تھا. مانگنا اسے پڑ گیا کہ جس کے در سے فرشتے مانگتے تھے. خدا کی قسم یہ سوال اگر ہندوؤں سے ہوتا تو پورا ہو جاتا، یہودیوں سے ہوتا تو پورا ہو جاتا، عیسائیوں سے ہوتا تو پورا ہو جاتا. سوال کیا ہے مسلمانوں سے، اور سوال کیا کیا کہ ایک چند قطرے پانی. دیکھیے ہمارے گھر کے ہاں دیہاتوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں
کھیتوں میں کام کرنے والے خواتین اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے اٹھائے چلتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے لٹاتی ہیں چھاؤں میں. جب کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ بچہ رونے لگا تو وہ دوڑی چلی آتی ہیں, آ کر کٹوری میں پانی تھوڑا سا ڈال کے 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے ہونٹوں سے لگاتی ہیں. صرف اتنا پانی مانگا تھا. میرے استاد مرحوم کے یہ جملے ہیں, مانگا تھا پانی اور جواب میں آیا تیر, اور تیر کا وزن اس چھوٹے شہزادے کے وزن سے زیادہ تھا. عزیزو, کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تاریخ تمدن عرب. اس میں یہ لکھا تھا کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب شکار کرنے کے لیے, مختلف جانور کو مارنے کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کرتے تھے. اگر ایک پرندے کو مارنا تو ایک چھوٹا تیر, کسی ہرن کو مارنا تو اور تیر, اور جب کسی طاقتور اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا تو 3 پھل والا تیر استعمال کیا جاتا تھا. اور کتابوں میں اس تیر کا وزن جو ہے وہ 12 کلو لکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی پہلوان, اتنا وزنی تیر کہ پہلوان اپنی گھٹنا جو ہے زمین پر رکھ کے پوری قوت سے جو ہے اونٹ کی گردن میں جو ہے وہ پیوست کرتا ہے. اب میں اسے حادثہ کہوں, ثانیہ کہوں, کیا کہوں کہ دشمنی حسین میں یہ بھی بھول گیا کہ 6 مہینے کے بچے کو وہ تیر مارا جو اونٹ کے شکار کے لیے مارا جاتا تھا. اسی لیے ماں نے کہا تھا, جب بیٹے کی کٹی ہوئی گردن میں نظر پڑی تھی نا, تو یہی کہا تھا کہ اصغر, او اصغر میرے لال, کیا تیرے جیسے بھی نہر ہوتے ہیں؟ عزیزو, جب ظالم نے تیر چلایا ہے نا, تو جس رفتار سے یہ تیر آیا ہے, اگر خیبر شکن کا بیٹا تیر کو بازو سے نہ روکتا تو جہاں جہاں یہ تیر جاتا وہاں وہاں یہ چھوٹا شہزادہ جاتا. میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ وہ دلیر حسین جو اکبر کی لاش کو خیمے میں لے آیا, اون و محمد کی اٹھا کے لے آیا, قاسم کی گٹھڑی بنا کر لے آیا, اس ننھے شہزادے کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے میں نہ لایا. تو عزیزان محترم, اس مسئلے کو حل کیا ہے ہمارے 12ویں سرکار نے. مولا فرماتے ہیں کہ تیر کا کام ہے جہاں لگے سوراخ کر دے, لیکن اس تیر نے سوراخ نہیں کیا. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس ننھے شہید پر جو اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. اب میرے مولا جانتے تھے ایسے عالم میں لے جاؤں گا, یا ماں مر جائے گی, یا بہن مر جائے گی, یا پھوپھیاں مر جائیں گی, تو بچے کو دفنانے کے ارادے سے خیام کی پچھلی جانب چلے. برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ملا محمد مبین فرنگی محل لکھنوی, ان کی ایک کتاب ہے قیامت صغریٰ. اس میں یہ لکھا ہے کہ مولا حسین جب بچے کو دفنانے کے ارادے سے خیام کی پچھلی جانب چلے تو خیمے میں سے ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی, باپ کا دامن پکڑا اور کہا, بابا اصغر زیادہ پیارا تھا, اسے پانی پلا دیا. میں بھی تو پیاسی ہوں. اچھا پانی نہیں ہے تو نہ صحیح, صرف ایک کام کروں گی میری پیاس بجھ جائے گی, مجھے صرف ایک مرتبہ اپنے بھائی کا ماتھا چومنے دو. عزیزو, جیسے ہی بچی نے ماتھا چومنے کے لیے ابا کا دامن ہٹایا تو بھائی کی کٹی ہوئی گردن پہ نظر پڑی, تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے کی طرف دوڑی اور کہا, دیکھ اماں میرا بھیا کیسا پانی پی کر آیا ہے. حوصلے سے جن کی اپنی چھوٹی اولادیں ہیں وہ سنیں. مولا حسین نے ماں کے ہاتھ پہ بچے کی لاش کو رکھا. اب اس کو صرف تصور کیجئے گا, ماں کی نظر بیٹے کی کٹی ہوئی گردن پہ پڑی, صرف ایک جملہ کہا اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے. کہا, اصغر, او اصغر میرے لال, کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا تیرے قاتل کے گھر میں کوئی بچہ بچی نہیں تھی؟ عزیزو, مولا حسین نے اس
شہزادے کی ننھی ننھی قبر بنائی تپتی ریت پر. تو بالکل شام غریبہ میں ماں نے جو ہے، ماں جب پاس آئی نا بچے کی لاش پہ، تو ساتھ پڑی تھی علی اکبر کا لاشا اور اس طرف پڑا تھا شہزادہ علی قاسم کا لاشا. تو ماں نے جو ہے بالکل ممتا کے انداز میں ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کے قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کے قبر پہ رکھا اور کہا اکبر بیٹا، قاسم بیٹا، ڈراؤنا جنگل ہے، آدھی رات کو تمہارا بھائی دودھ کے لیے اٹھتا ہے، درانے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. عزیزو، ہر بی بی کو یہ فکر تھی کہ اس کا بچہ دفن ہوا کہ نہیں. ایک مطمئن تھی تو علی اصغر کی ماں کہ اور کوئی دفن ہو یا نہ ہو، میرا بچہ دفن ہو گیا. لیکن جب شام غریبہ اونٹ کی ننگی پشت پہ سوار ہوئی تو دیکھا کہ وہی نوکے نے نیزہ پہ وہی چوٹیوں والا نظر آیا تو چوپ گئے. عزیزو، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب یہ قافلہ پہنچا تھا نا شام، تو 82 سالہ راہبہ اس نے کہا اپنی خواتین کو جاؤ ان قیدیوں سے پوچھو کہ ان کو کچھ چاہیے کہ نہیں. جب وہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ایک نیزے پر تازہ تازہ پھول کا اثر تھا اور ایک پہ 14ویں سے چاند سے چمکتے ہوئے چہرے کا سر تھا. جب اس راہبہ نے دیکھا نا ننھے سر کو اور اس بڑے سر کو، تو اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اے شہزادے، تیرے نوکے سینہ سے آنے سے پہلے تیری ماں مر گئی. تو جناب بھی ملکہ شام نے کہا نہیں، یہ اس کی رباب ماں بھی زندہ ہے اور وہ جو دوسرا سر ہے وہ علی اکبر کا ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے. عزیزو، دنیا ہمیشہ ہم سے پوچھتی ہے کیا وجہ ہے کہ جناب رباب ساری زندگی جتنا عرصہ زندہ رہیں، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا اور نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھی. جب 2 سال کے بعد امام زین العابدین نے کہا کہ اماں، توجہ میری طرف ہے، کہ اماں اب تو چھاؤں میں چلو. کہ اماں اب تو چھاؤں میں، حوصلے سے صرف 2 جملے سننے اور میرا بیان ختم ہو گیا. کہ اماں اب تو چھاؤں میں چلو. تو جناب بی بی رباب نے کہا کہ بیٹا سجاد، میں اپنے بیٹے سے اور اپنے مولا سے جو ہے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں نہ تو کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھوں گی. تو امام سجاد نے کہا تجھے میرے حق کا واسطہ ہے، تو چھاؤں میں بیٹھ. ادھر سے ایک ہاتھ امام سجاد نے پکڑا، دوسرا ہاتھ ملکہ عالیہ نے پکڑا اور بی بی کا رخ جو ہے کربلا کی طرف مڑ گیا اور اتنا کہا مولا حسین آج میرے وعدے کی لاج رکھ دے. اب ایک قدم چھاؤں میں تھا اور ایک دھوپ میں تھا. سرکار امام سجاد کی زبان سے نکلا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ. پھوپھی اماں رباب بھی ہمیں چھوڑ گئی. خدا کی قسم حوصلے سے صرف ایک جملہ سننا ہے. جناب بی بی ملکہ عالیہ فرماتی ہیں کہ جب جناب بی بی رباب کو انہوں نے غسل دیا ہے نا تو ان کی چیخیں نکل گئیں. تو امام سجاد پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا سجاد، رباب کے کرتے سے کچھ بندھا ہے. جب کرتے کو کھول کے دیکھا تو علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، کہ جب شام غریبہ میں آگ لگ رہی تھی ماں اپنے ممتا میں جو ہے جلتے ہوئے جھولے کو بجھا کے ساری زندگی اس لکڑیاں کو سینوں سے لگا کے رکھی. الا لعنت اللہ قوم الظالمین و سید. ممنون مجلس پاک دا اعلان سماعت فرماؤ. 21 محرم الحرام کو اسے مقام تے 11 تو 12 بجے سید الذاکرین سید مظہر عباس زیدی اور ٹھیک 2 بجے قربان حسین جعفری پرسن تمام مہمون کو شرکت کی استدعا کی گئی.
بابا جی بیاون ایک منٹ بیاون خالی بیاون مان نو دے بیاون انہوں بھی تھی سی کرو کو یا مولا صاحب الزمان استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ الطاہرین فی حاضر